بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مخزن ادب میں شامل غالب کی غزل نمبر 2 پڑھیں گے۔ غالب کی غزل نمبر 2 پڑھنے سے قبل ہم غالب کے حوالے سے کچھ چیزیں زیر بحث لائیں گے، غالب کا تھوڑا سا تعارف پیش کریں گے تاکہ طلباء جو ہیں وہ غالب کی سوانح سے آگاہ ہو سکیں۔ غالب جو ہیں وہ اردو کے پہلے فلسفی شاعر قرار دیے جاتے ہیں۔ غالب کا بچپن جو ہے وہ انتہائی خوشگوار گزرا۔ انہوں نے بالکل نوابزادوں اور شہزادوں جیسی زندگی بسر کی۔ ابتدائی دور میں جو ہے ان کا ننیال کیونکہ ایک اچھا امیر خاندان تھا تو وہاں غالب نے عیش و عشرت میں زندگی گزاری، اور 13 سال کی عمر میں غالب کی شادی جو ہے میر الہی بخش معروف کی بیٹی سے ہو گئی۔ میر الہی بخش معروف جو ہیں وہ غالب کے چچا کے سالے تھے، یعنی رشتے میں وہ غالب کے ماموں لگا کرتے تھے۔ غالب جو ہیں شادی کے بعد رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئے۔ کچھ عرصہ انہوں نے اپنے سسرال میں گزارا اور پھر اس کے بعد 18-19 برس کی عمر میں وہ دہلی منتقل ہو گئے۔ غالب کی گزر بسر جو ہے وہ ان کے چچا کی طرف سے مقرر یا چچا کے لیے جو ایک پینشن انگریز سرکار کی طرف سے مقرر کی گئی تھی اس سے ہوا کرتی تھی۔ دہلی منتقل ہونے کے بعد غالب کو اس چیز کا احساس ہوا کہ ان کے ذرائع آمدنی میں اضافہ ہونا چاہیے، کیونکہ خرچہ بڑھ چکا تھا۔ انہوں نے کرائے پر ایک حویلی لے لی تھی اور دیگر ایسے معاملات تھے کہ جس کی وجہ سے غالب یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ اب ان کے ذریعہ آمدنی میں اضافہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کوشش کی کہ بہادر شاہ ظفر کے دربار تک رسائی حاصل کر لیں، لیکن ابتدا میں شیخ ابراہیم ذوق جو ہیں وہ سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوئے غالب کی بہادر شاہ ظفر کے دربار میں رسائی حاصل کرنے کے حوالے سے۔ لیکن غالب نے اپنی کوششیں جاری رکھیں اور ایک وقت ایسا آیا کہ غالب نے بہادر شاہ ظفر کے دربار تک رسائی حاصل کر لی۔ شاعری جو ہے غالب نے کم سنی سے شروع کر دی تھی، کم عمری سے شروع کر دی تھی۔ پہلے غالب جو ہے اسد تخلص کے ساتھ شاعری کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ ایک اور اسد نام کا شاعر ہے اور اس کے اشعار جو ہیں جب غالب سے منسوب کیے جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنا تخلص تبدیل کر کے غالب رکھ دیا۔ غالب جو ہیں وہ فارسی زبان پر عبور رکھتے تھے اور انہوں نے اپنی اردو غزل میں فارسی زبان کی تراکیب، محاورات اور فارسی یعنی طرز جو ہے وہ اختیار کی۔ غالب کی غزل میں رشک بھی ہے، حسد بھی ہے، غالب کے ہاں عشق کی ایک منفرد کیفیت بھی ہے، نشاط بھی ہے۔ یعنی میر دفعہ میر اور غالب کا اگر موازنہ کیا جائے تو میر کے ہاں ہمیں غم اور یاسیت نظر آتی ہے، جبکہ غالب کی شاعری جو ہے وہ ایک رشک، سرخوشی، نشاط اور شوخی کی کیفیت سے معمور نظر آتی ہے۔ نصاب میں عام طور پر غالب کی جو ہے 2 غزلیں شامل ہیں جو ہم پڑھاتے ہیں۔ یہاں میں غالب کی غزل نمبر 2 جو ہے وہ نہ صرف پڑھاؤں گی بلکہ ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی کروں گی، لیکن غالب کو جاننے سے پہلے اور ان کی غزل نمبر 2 پڑھنے سے پہلے جو ہے یہاں میں غالب کے کچھ مشہور اشعار ضرور سناؤں گی تاکہ آپ کو اس بات کا ادراک ہو سکے کہ غالب کتنا بڑا شاعر ہے، اور آپ جو ہیں وہ غالب کے کئی اشعار جو ہے ویسے ہی آپ کو یاد ہیں۔ مثال کے طور پر صادق ہوں اپنے قول میں غالب خدا گواہ، کہتا ہوں سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں مجھے، یا پھر ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، اور دل نادا تجھے ہوا کیا ہے، دل نادا تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اسی غزل کا ایک اور شعر ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، اور بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، یا ایسی جنت کا کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں۔ تو غالب جو ہے ان کی شاعری آج تقریباً 150 سال گزرنے کے باوجود بھی اسی طرح
عام فہم ہے اور اسی طرح ہمارے ادب میں ایک اعلیٰ اور اونچے مقام پر فائز ہے۔ غالب جو ہیں اپنے دور میں ان کو وہ عزت اور احترام نہیں دیا گیا کہ جس کی ان کی شخصیت متقاضی تھی، لیکن وقت گزرنے کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں تو غالب ہمیں ایک اونچے درجے پر فائز نظر آتے ہیں۔ یہاں میں غالب کی جو غزل پڑھانے جا رہی ہوں وہ طلباء کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت عام فہم اور آسان ہے، لیکن بہرحال میں ساتھ ساتھ جو ہے اس کی تشریح کرتی جاؤں گی، مشکل الفاظ کی وضاحت کرتی جاؤں گی تاکہ آپ کو دقت پیش نہ آئے۔ غزل کا پہلا شعر ہے: دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک ادا میں رضامند کر گئی۔ پہلا شعر ہے: دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک ادا میں رضامند کر گئی۔ غالب کی یہ غزل یا تشریح کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہم فوراً اس شعر کے مفہوم تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں شاعر کا کہنا ہے کہ جب میرے محبوب نے میری جانب نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور میں نے بھی اس کی جانب دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ یہی وہ شخص ہے کہ جس کی مجھے تلاش تھی، اور اس کی نگاہوں سے مجھے بھی یہ احساس ہوا کہ میں ہی وہ شخص ہوں کہ جسے وہ اتنے عرصے سے تلاش کر رہا تھا۔ یعنی ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا انتخاب ٹھہرے، پہلی نظر نے ہی اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے انتہائی موزوں ہیں۔ اس غزل کا دوسرا شعر ہے: وہ بادۂ شبانہ کی سرمستیاں کہاں، اٹھے بسب کے لذت خواب سحر گئی۔ وہ بادۂ شبانہ کی سرمستیاں کہاں، اٹھی بسب کے لذت خواب سحر گئی۔ بادۂ شبانہ سے مراد ہے شراب کی محفلیں۔ سرمستیاں شراب کی محفل میں جو سرور ہوتا ہے، جو لطف ہوتا ہے، اس کے لیے غالب نے سرمستیوں کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لفظی معنی تو یہی ہے کہ اب شراب کی محفلوں میں وہ لطف نہیں رہا جو پہلے تھا، اور اس وقت جو ہے وہ محفل اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ جب یعنی رات کا اختتام ہونے والا ہوتا ہے اور صبح ہونے والی ہوتی ہے، اور صبح کا وہ وقت اگر ہم بستر پر جائیں اور سونے کی کوشش بھی کریں تو ہم سو نہیں پاتے۔ تو لیکن اگر ہم تشریح کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو اس کی تشریح کو جو ہے وہ یوں کی جائے گی کہ اس شعر میں غالب کا کہنا ہے کہ اب شراب کی محفلوں میں یا پھر اب زندگی میں وہ لطف نہیں رہا کہ جو لطف جوانی میں ہوا کرتا تھا، کہ جب ہم ان محفلوں میں جاتے تھے اور وہاں جا کے ان محفلوں سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے، تو اب وہ لطف جو ہے ان محفلوں میں نہیں ہے، یا اب وہ لطف جو ہے وہ زندگی سے ختم ہو چکا ہے۔ اور جس طرح انسان صبح اٹھنے کے بعد بستر پر جاتا ہے اور اسے نیند نہیں آتی اور وہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے، بالکل اسی طرح اب زندگی کا مزہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے اب ہمیں یعنی ہماری زندگی جو ہے اس کا اختتام ہو جانا چاہیے اور ہماری زندگی جو ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ ہم بڑے مصائب اور بڑی مشکلات اور پریشانیوں سے گزر چکے ہیں اور برداشت کرتے کرتے اب اس مقام پہ آ گئے ہیں کہ جہاں ہمیں زندگی کی کوئی رونق اور کوئی رعنائی جو ہے وہ متاثر نہیں کرتی۔ اس غزل کا تیسرا شعر ہے: ہر بوالہوس نے حسن پرستی شعار کی، اب آبروئے شیوہ اہل نظر گئی۔ بوالہوس کہتے ہیں لالچی شخص کو، جو انتہائی لالچی ہو، دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہو، جس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف دولت کا حصول ہو، یعنی لالچی اور بدنیت شخص کو ہم بوالہوس کہتے ہیں۔ ہر بوالہوس نے حسن پرستی شعار کی، اس سے مراد یہ ہے کہ ہر جو ہے لالچی شخص جو ہے وہ حسن کے پیچھے بھاگ رہا ہے، حسن کو پوج رہا ہے۔ آج محبت کا معیار جو ہے وہ محبت نہیں رہی، بلکہ آج محبت کا معیار جو ہے وہ صرف اور صرف دولت بن گئی ہے یا حسن بن گیا ہے۔ خلوص، وفا اور اس طرح کے دیگر جذبوں کو لوگوں نے جو ہے بالکل نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس شعر میں شاعر کا کہنا ہے کہ موجودہ دور میں ہر شخص محبت کرتے ہوئے یا تو محبوب کے حسن کو مد نظر رکھتا ہے یا پھر اس کی معاشی حیثیت کو دیکھتا ہے،
اور محبت جو پہلے صرف اور صرف جذبے اور خلوص کا نام تھا، اور ہر شخص جو ہے خلوص، وفاداری اور ایک شخص کے دل کو دیکھتے ہوئے محبت کیا کرتا تھا، تو وہ روایت اب ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اب لوگ جو ہے صرف اور صرف حسن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور محبت کا جذبہ جو انتہائی خالص ہوتا ہے اور تمام چیزوں سے بالاتر ہوتا ہے، اس جذبے کی جگہ صرف اور صرف لالچ نے لے لی ہے، اور لوگ محبت کرتے ہوئے بھی پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا محبوب کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے اور کتنا دولت مند ہے۔ پہلے یعنی اہل نظر لوگوں کی عزت کی جاتی تھی، وہ جو بات کہتے تھے وہ باتیں مانی جاتی تھیں، تسلیم کی جاتی تھیں، لیکن اب اہل نظر لوگ جو ہیں، صاحب نظر لوگ جو ہیں، تجربہ کار لوگ جو ہیں، ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ ہر شخص صرف اور صرف اسی لالچ کے معیار پر محبت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جو موجودہ دور میں طے ہو گیا ہے کہ لوگ صرف اور صرف محبوب کی شکل اور اس کا پیسہ دیکھ کر اس سے محبت کرتے ہیں، اور موجودہ دور میں صاحب عزت اور صاحب نظر لوگوں کی کوئی عزت نہیں کی جاتی۔ اگلا شعر ہے: فرداودی کا تفرقہ یک بار مٹ گیا، کل تم گئے کہ ہم پہ قیامت گزر گئی۔ فرداودی سے مراد ہے آج اور کل۔ اس شعر میں شاعر کا کہنا ہے کہ جس وقت ہمارے محبوب نے کہا کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو میرے نزدیک زندگی سے آج اور کل کا مفہوم بالکل ختم ہو گیا، کیونکہ جب کوئی شخص آپ کو مسترد کر دے، جب کوئی شخص آپ کو یہ کہہ دے کہ اب یہ ہماری آخری ملاقات ہے اور میں آئندہ تم سے کبھی نہیں ملوں گا یا تم سے تعلق قائم نہیں رکھوں گا، تو جس شخص سے یہ بات کہی جاتی ہے تو اس کے دل پر جو ہے ایک قیامت گزر جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ صرف اسی لمحے میں زندہ رہتا ہے۔ تو اس شعر میں غالب کا کہنا ہے کہ جب میرے محبوب نے یہ کہا کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں اور پھر آئندہ کبھی مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں کرنا، آئندہ مجھ سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں رکھنا، تو میرے دل پر ایک قیامت گزر گئی، اور محبوب کے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانے کی وجہ سے میرے لیے زندگی کا مفہوم ختم ہو کر رہ گیا۔ صبح سے شام ہونا یا شام سے صبح ہونا میرے لیے اب کوئی معنی نہیں رکھتا، اب میرے لیے زندگی بس ایسی ہے کہ میں بمشکل زندہ ہوں اور زندگی گزار رہا ہوں، میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، کیونکہ محبوب نے جب یہ کہا کہ میں ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو میری زندگی اس ہی لمحے میں قید ہو گئی، اور مجھے لگا کہ میں اس دکھ اور تکلیف کی کیفیت سے کبھی نہیں نکل پاؤں گا۔ اس شعر کا، اس غزل کا جو مقطع ہے وہ یہ ہے: مارا زمانے نے اسد اللہ خان تمہیں، وہ ولولے کہاں، وہ جوانی کدھر گئی۔ تو یہاں یعنی غالب جو ہے اپنے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اسد اللہ خان، تمہیں زمانے نے، مشکلات نے، پریشانیوں نے کسی قابل نہیں چھوڑا۔ تم جو جوانی میں سوچتے تھے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں آسمان تک یعنی جاؤں گا، میں آسمان سے تارے توڑ لاؤں گا، میں فلک بوس یعنی طویل ایسی چوٹی سر کر لوں گا کہ جہاں پہنچنا انتہائی مشکل کام ہے۔ جوانی میں نے کیا کیا نہیں سوچا تھا، کیا کیا منصوبے نہیں بنائے تھے، لیکن وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ وہ تمام جوش اور ولولہ اور جوانی جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور اب اگر میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو اب نہ وہ جوانی رہی اور نہ ولولے رہے۔ جوانی میں جو میری سوچ تھی کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، وہ تمام سوچ جو ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے، اور میں بڑھاپے کی دہلیز پہ کھڑا سوچ رہا ہوں کہ وہ جوش اور ولولہ کب اور کہاں ختم ہو کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری غالب کی غزل نمبر 2 تھی جو مخزن ادب کے نصاب میں شامل ہے، اور یہ نصاب جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ میں یہاں جامعہ کراچی کے سیمسٹر کے ایک نصاب کی تکمیل کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں، تو یہ غزل جو ہے ہم عام طور پر لازمی پڑھتے ہیں، تو غالب کی اس غزل کی تشریح امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ دوسرے لیکچر کی ریکارڈنگ تک کے لیے اللہ حافظ۔